ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وصيادة فمن بسر وسامة مدد قبل يدي مدد كعبيه مدد وجرداب بنا أفتاد كشتي مدد كن يا معين الدين چشتي قادري مناري يا وصيادة مدنو رمز شاعر احمد رضا خان قطب یا نبی آج ہمارا سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طه و یاسین مالک رقاب امت نازش رب آسمان سیاح لامکہ عرب کے سورج عجب کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بروردار میں ہدیہ درود و سلام ادب کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على حضرت عظیم البرکت امام عشق و محمد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ تعالیٰ محمدہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طلب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہی سماتا کہ بیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہارے خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. بچہ جو تمہوں قوم کے دوہن بنا وہ جنت کرم و روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول و گلزار نور کے تھے. وہی توپ تک جھلک رہا ہے وہی تجوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بن گیا. یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا ہے. اس میں ہم عاشقوں کے لیے ایک اہم تاریخ 27ویں شب یعنی شب معراج مصطفیٰ ہے جو قریب ہمارے سروں کے سایہ پیغم ہونے والی ہے. میں جانتا ہوں یہ وقت تقریر کا نہیں ہے تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے تقریر پلانے کا وقت ہے. تو کوشش کروں گا کہ پلا آپ حضرات جتنا بتا رہیں گے اتنی دیر میں بولوں گا ورنہ آپ تو سو جائیں گے دوسری مخلوق سنتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہے. ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں. جب اپنی منزل سے آئے نہیں تو اپنی منزل سے جائیں گے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تم نے خلیل کر ہمیں انمول کیا. ضرورت اس بات کی ہے یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نکال کچھ ہم تمہیں سنائیں کچھ تم ہمیں سناؤ.
الفت میں مزہ تبھی ہے جب دونوں کو ساتھ ساتھ دونوں طرف وہ آٹھ برابر لگی ہو. کتنے لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان ماشاء اللہ. صاحب سمجھ اللہ سلامت. ایک بادشاہ کا اچانک انتقال ہوا تو بیٹا جانشین بن کر تخت پر بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا خوشی کے مارے وزیروں سے کہا کہ جتنے قید خانے میں قیدی ہے سب کو رہا کر دیا جائے. تو حکم پا کر قیدیوں کو رہا کیا گیا. قیدی اپنے اپنے گھر جانے لگے. تو اس میں بوڑھا قیدی بھی تھا. تو بادشاہ نے اس کو روک لیا. کہا آپ کب سے تھے یہاں پہ؟ بولے کیا بتاؤں بیٹے، تمہارے دادا کے زمانے سے تھا. تمہارے باپ تخت پہ بیٹھے، اب تم تخت پہ بیٹھے. تو بادشاہ جو بیٹھا باپ کا بیٹا جو بادشاہ تھا پھر وقت، اس نے کہا وہ وزیروں دوبارہ قید خانے میں چچا کو ڈال دو، یہ میرے باپ کی آخری اچھا. سمجھے آپ کچھ؟ تقریبا قیام کے لیے میں نے بات کہی تاکہ سویا ہوا ذہن پیدا ہو. چٹکلے سننے کے ہم عادی ہو، لطیفے ہو تو قہقہے بھی لگتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے. اللہ رسول کی بات ہو تو پھر شیطان تپی دینے لگتا ہے اور نیند آ جاتی ہے. اور ماحول تو یہ ہو گیا ہے کہ جب تک بوڑھے کا دستر نہیں پھینچتا بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. چاہے رات کے 3 بجے کو 4 بجے، کتنا بھی بڑا آرکیسٹرا ہو تو طبیعت تھکتی نہیں. ناچتے ناچتے حالت خراب ہوتی ہے پھر بھی ہمت نہیں آتی. وہ تو دنیا والوں کا معمول ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہم سرکار کی محفل میں بیٹھے. ای کو کم کر دیں. جس آیت کریمہ کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، اس آیت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر دنیا میں آئے. ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر دنیا میں آئے. معجزہ سمجھتے ہیں آپ اس کو بھی سمجھ لیں. ایسا کام جو انسانی عقل سے باہر ہو، انسانی عقل اس کو سمجھ نہ سکے، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام. اگر یہ کسی نبی کی ذات سے اعلان نبوت کے بعد سرزد ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. جیسے حضور کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے نا کیونکہ کیسے ٹکڑے ہوگا چاند. جو سمجھ میں نہ آئے وہ اسی کو معجزہ کہتے ہیں. ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا یہ حضور کا معجزہ ہے. کیسے آ سکتا ہے ڈوبا ہوا سورج؟ یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے. اسی کو معجزہ ہے. کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، حضور تو حضور کافر ابو جہل کا سننا، یہ حضور کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. یہ اعلان نبوت کے بعد اگر نبی سے سرزد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اگر یہی فعل یہی کام اعلان نبوت سے پہلے کسی نبی سے سرزد ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ارہاس. یہ شریعت کی اصطلاح ہے، آپ یاد رکھیں. اعلان نبوت سے پہلے اگر نبی سے وہ کام ہو تو اس کو کہتے ہیں ارہاس. اعلان نبوت کے بعد وہی کام عقل کو حیرت میں ڈالنے والا کام نبی کی ذات سے سرزد ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ. اگر یہی کام کسی اللہ والے نیک بزرگ متقی پرہیزگار ولی کامل سے سرزد ہو، کرامت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. اگر یہی کام عام بندہ مومن سے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معونت. اگر یہی کام کافر، فاسق، مشرک اور بڑے بڑے کفار سے سرزد ہو جائے، ان سے بھی ہوتا ہے. آپ ان کو حیرت میں ڈالنے والے کام وہ بھی کرتے ہیں، شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں، تماشا دکھاتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے شریعت کی روشنی میں؟ استدراج. یاد ہو گیا آپ کو؟ نبی کی ذات سے اعلان نبوت سے پہلے اگر ایسا کام ظاہر ہو جو عقل میں
انسان کی وہ بات سمائے نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ ارہاس۔ اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ، اگر یہی کام ولی کے ذریعے سے سرزد ہو تو کرامت، اگر یہی کام عام بندہ مومن سے سرزد ہو تو معونت، اگر یہی کام کافر مشرک بدعتی جہنمی سے ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ استدراج۔ جیسے قرب قیامت دجال کا آنا، وہ مارے گا بھی جلائے گا بھی، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ استدراج۔ بس سمجھ میں آ گیا؟ تو ہر نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے دور میں معجزہ لے کر کے آئے، رب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت و تصرف دیا کہ وہ ان کی شخصیت سے معجزے صادر ہوئے۔ ہر نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ ہمارے آقا صرف معجزہ لے کر نہیں آئے، ہمارے آپ کے نبی معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے آپ کے آقا معجزہ بن کے آئے۔ حضور کا دیکھنا بھی معجزہ، حضور کا سننا بھی معجزہ، حضور کا چلنا بھی معجزہ، حضور کا پکڑنا بھی معجزہ، حضور کا بولنا بھی معجزہ۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہاتھ بھی معجزہ، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان بھی معجزہ، کیا فرمایا امام نے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی نگاہیں بھی معجزہ، ان کا دیکھنا بھی معجزہ، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کا بولنا بھی معجزہ، اللہ اکبر۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے پیر بھی معجزہ، کیا فرمایا امام نے؟ کھائی قرآن نے آ کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آپ کے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ نبی معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کر جاتے ہیں۔ حضور کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزے کا نام معراج ہے۔ اللہ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعظم، قاب قوسین او ادنیٰ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی منزلیں، یہ ساری ایک ہی رات میں، مختصر سے وقت میں۔ کتنا یہ اہم معاملہ ہے، اتنے سارے معاملات رات کے مختصر سے حصے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، معراج کرایا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرایا، جنت و دوزخ کو محبوب کو دکھایا۔ وجہ کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت آپ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم جنہ۔ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں، حافظہ کمزور ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے خرید لیا، کس کو خرید لیا؟ مومنوں کی جانوں کو خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ مومن ہیں تو بولو، آپ مومن ہیں تو بولو۔ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا، کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں خریدا۔ مومن کی جان، مومن کا مال اللہ نے خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ مال خریدنے والا کون ہے؟ جلدی جلدی بولے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ بیچنے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ کس کو بیچ رہا ہے؟ جان کو، مال۔ خریدنے والا رب، بیچنے والا مومن۔ توجہ ہے، بیچنے والا مومن، جس کو بیچ رہا ہے وہ مال کیا ہے؟ جان ہے اور مال ہے۔ کس کے بدلے میں کیا لے کر کے بیچ رہا ہے؟ جنت لے کر کے بیچ رہا ہے۔ جہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا، بڑا سودا جہاں ہوتا، تو بیچ میں ایک وکیل ہوتا۔ وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادھر کے بھی معاملات کو وہ طے کرے، ادھر کے بھی معاملات کو طے کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ معراج میں یہ حکمت ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، خریدنے والا رب، بیچنے والا مومن۔ کیا بیچ رہا ہے؟ جان کو، مال کو۔ کس کے بدلے بیچ رہا ہے؟ جنت کے بدلے بیچ رہا ہے۔ میرے آقا نے مومن کو بھی دیکھ لیا، مومن کی جان کو بھی دیکھ لیا، مال کو بھی دیکھ لیا۔ اب کیا ہے؟ میرے آقا وکیل اعظم ہے، ان دونوں کے درمیان وکالت کرنے والے ہیں۔
اللہ نے فرمایا محبوب تم ان کی جان بھی دیکھ چکے، ان کا مال بھی دیکھ چکے، ان کی شان مومنوں کو بھی دیکھ چکے، ذرا ان کو میں جس کے وجہ سے خرید رہا ہوں، جس کے بدلے خرید رہا ہوں، آؤ تو ذرا وہ جنت بھی دیکھ لو، وہ جنت بھی دیکھ لو، اور جنت کو نہ دیکھو خریدنے والے کو بھی دیکھو۔ سبحان اللہ، خریدنے والے کو بھی دیکھو اور جو خرید رہا ہے اس کو بھی دیکھو، جس کے ذریعے خرید رہا ہے اس کو بھی دیکھو۔ معراج میں وہ حکمت ہے، کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں فارمس ہو گئی اوپر سے بس سمجھ میں آئے گا۔ معراج میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے دربار میں بلانے کا سبب بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ محبوب تم خالق اور مخلوق کے درمیان کی ایسی کڑی ہو، ڈائریکٹ میرے بندے مجھ سے لے نہیں سکتے، وسیلہ تم ہو، جس کو جو ملا مقدر سے ملا، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے شاہوں سے ملا نہ۔ دوسری حکمت آپ سبحان اللہ، دوسری حکمت یہ ہے معراج میں جتنے نبی تشریف لائے سبوں نے آ کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبوں نے آ کر کے گواہی دی نا اللہ ایک ہے، تو جتنے آئے سب بغیر دیکھے گواہی دی، بغیر دیکھے تو گواہی دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں، کہا لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے مانو، تو قوم نے کیا کہا؟ اے آدم آپ نے دیکھا ہے، اے نوح آپ نے دیکھا ہے، اے زکریا آپ نے دیکھا ہے، اے شعیب اے لوط اے ہود آپ نے دیکھا ہے، اے موسیٰ اور عیسیٰ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ بولے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ کس سے سنا؟ جبرائیل سے سنا۔ جبرائیل وحی لاتے، ہم سنتے، ہم تمہارے سامنے بیان کرتے کہ لوگوں کو ہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال کے ذریعے، ماہ رمضان قریب آنے والا ہے، سبحان اللہ، رمضان شریف آنے والا ہے، تو اکثر اختلاف جو ہوتا ہے وہ روزہ شروع کرنے پر اختلاف ہے، اور بھی اختلاف ہوتا ہے عید منانے پر بھی۔ چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ امام صاحب نماز مغرب پڑھا کر کے اپنے حجرے میں بیٹھے، تقریب فہم کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ کا ذہن قریب کرنا ہے۔ امام صاحب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے جمال الدین صاحب، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، حضرت مبارک ہو چاند نظر آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جمال الدین بھائی؟ بولے حضور میں دیکھا نہیں، آخرت تباہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیکھا نہیں، میں کمال الدین صاحب سے سنا۔ تو حضرت فرمائیں گے تو اس کو بھی بلاؤ۔ کمال الدین صاحب آئے، سلام علیکم ہوئی، بٹھایا، کہا حضرت مبارک کو چاند نظر آیا۔ بولے کمال الدین، یہ تو جمال الدین بھی کہہ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے؟ بولے دیکھا نہیں ہے حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے سنا ہے۔ اب آپ کس سے سنے؟ جلال الدین سے۔ اب یہ دونوں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، مالک کسی کو بھیج دے، مالک کسی کو بھیج دے، مالک کسی کو بھیج دے۔ اتنے میں جلال الدین صاحب آ گئے۔ جلال الدین صاحب نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، رمضان شریف مبارک ہو، چاند نظر آ گیا۔ بولے وہ تو دونوں بھی جب سے کہہ رہے ہیں، یہ بتاؤ آپ نے دیکھا ہے؟ تو جلال الدین صاحب نے کہا الحمدللہ حضرت میں نے دیکھا۔ تو انتظار کیوں ہو رہا تھا؟ ابھی تک سننے والے آئے تھے، دیکھنے والا نہیں آیا، دیکھنے والا نہیں آیا تھا۔ ان کے کہنے پہ مولانا نے سیرن نہیں بجایا، اذان کے ذریعے سے اعلان نہیں کر دیا کہ لوگوں تراویح شروع ہونے والی ہے، رمضان شروع ہو گیا، کیونکہ سننے والے آئے تھے۔ ان کو بٹھا کے رکھا اور دیکھ کے آنے والے کا انتظار کرتے رہے۔ جب جلال الدین نے آ کر کے گواہی دے دی، حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب سیرن بجایا گیا، تب اعلان کیا گیا لوگوں رمضان شروع ہو چکا، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ سبوں نے آ کر کے کہا اے لوگو
کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہو اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا اے آدم کیا آپ نے دیکھا ہے، اے نوح کیا آپ نے دیکھا ہے، اے زکریا کیا آپ نے دیکھا ہے، اے شعیب کیا آپ نے دیکھا ہے، اے لوط کیا آپ نے دیکھا ہے، اے ابراہیم کیا آپ نے دیکھا ہے، اے اسماعیل کیا آپ نے دیکھا ہے، اے موسیٰ کیا آپ نے دیکھا ہے، اے عیسیٰ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ سبوں نے کہا دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ تو اب پھر سارے لوگ مل کر کے دعا کرنے لگے مالک کسی کو بھیج دے، مالک کسی کو بھیج دے، مالک کسی کو بھیج دے۔ دوشنبے کا دن آیا، صبح صادق کا وقت آیا، مکہ کی سرزمین پر حسن و جمال والا آفتاب طلوع ہوا آمنہ کے بطن اقدس سے، اور اس نے کہا اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو آدم نے بھی کہا تھا، یہ تو نوح نے بھی کہا تھا، یہ تو زکریا نے بھی کہا تھا، یہ تو شعیب اور لوط اور ہود اور ابراہیم اور اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ سب نے کہا تھا۔ آقا آپ بھی کہہ رہے ہیں، کیا آپ بھی سن کر کہہ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سن کر نہیں کہہ رہا ہوں، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے میرے خدا کو بہترین صورت میں دیکھا۔ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے میرے خدا کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اب اعلان ہو گیا خاتم النبیین یہی ہے۔ اب قادیان سے پیدا ہو یا پنجاب سے پیدا، نبی تو آخری یہی ہے۔ نام غلام احمد رکھتے اور نبی بننے کا دعویٰ، احمد کے غلام ہے تم یہی کافی ہے۔ اب یہ آیا کہا میں بھی آخری نبی ہوں، غلام احمد قادیانی کی میں بات کروں، اس نے کہا نا میں بھی آخری نبی ہوں۔ تو قوم نے کہا تماچا مار کر اس وقت کیوں نہیں آیا تھا جب سننے والے آئے تھے؟ اب تو دیکھنے والا آ چکا، تیری ضرورت نہیں سر، نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ تو کامل گواہی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب گواہی دینے والا دیکھ کر کے گواہی دیتا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اللہ نے معراج میں مصطفیٰ کو، اس بات کی تکمیل کے لیے یہ حکمت سمجھ میں آ گیا سبحان اللہ۔ اور حکمتیں سنانے لگوں تو اسی میں وقت ہوئی۔ حضرات گرامی، معراج سرکار کا وہ عظیم معجزہ ہے، اور نبیوں کو بھی اللہ نے معراج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کیا تو ان کی نگاہوں نے عرش اعظم کو دیکھا، تحت الثری کو دیکھا، نار نمرود ان کے لیے گلزار ہوئی، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج عطا کی۔ کیسی معراج؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم آپ کو سکھایا، مسجد ملائکہ بنایا، اپنے قرب میں رکھا، دست قدرت سے ان کو پیدا کیا، مکین جنت بنایا، جنت میں ان کو رکھا، یہ ان کی معراج ہے۔ ہمارے آقا کی کیسی معراج؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج عطا کیا، سبحان اللہ۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے رب سے کلام کیا تو کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اصرار ہو رہا ہے، خواہش پہ خواہش ہو رہی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 40 دن روزے رکھو، توجہ ہے، 40 دن روزے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے روزے مکمل ہوئے تو اللہ نے بلایا آؤ طور کی طرف۔ جب طور کی طرف آئے، طور پہاڑ کے قریب آئے، اللہ نے کیا فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ تم طور کے دامن میں کھڑے ہو میرے دیدار کے لیے اور چپل پہنے ہو، نالین کو اتارا۔ اللہ نے نالین کو اتارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھا۔ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی نہیں، صفت کی تجلی، صفت کی تجلی میں سے بھی ہزاروں سے کم کی تجلی اللہ نے تو طور پہاڑ پر نازل کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس تجلی کو دیکھے، قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھے اور بے ہوش ہوئے زمین پر نیچے تشریف۔
جب بے ہوش ہونے کے بعد ہوش آیا تو فوراً رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کیے، مالک تیرا شکر ہے کہ میں نے دیدار کر لیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا مالک کیا یہ میری خصوصیت ہے، یہ صرف میری ہی خصوصیت ہے کہ میں نے تجھے دیکھ لیا؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی تمہیں ہم صفت کی تجلی دکھا، وہ بھی ہزاروں حصے کی کم کی تجلی دکھائے، میرا حبیب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسی بات پہ تم راضی رہنا اور اسی پر زندگی گزارنا کہ متعالی توحید، کہ میری توحید پر زندگی گزارنا، میرے حبیب سے محبت کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک تیری توحید پر تو میری جان ایمان سب کچھ قربان ہے، کیا اس کے ساتھ تیرے حبیب کی محبت بھی ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم یہ پوچھتے ہو لولا محمد و امت، اے موسیٰ سنو، اگر مصطفیٰ کو اور ان کی امت کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لما خلقت الافلاک والارضین، تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا، ولا شمس ولا قمر، نہ میں چاند کو پیدا کرتا نہ سورج کو پیدا کرتا، ولا ایاک، اب تو یہ ہے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا، سبحان اللہ، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک انا کلیمک، میں تیرا کلیم ہوں، تو میرے سے کلام کرتا ہے، وہ محمد حبیبک، محمد تیرے حبیب ہیں۔ فما الفرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے مالک؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے تو بتا دے۔ سبحان اللہ، وہ بھی دن عظمت مصطفیٰ کے جلسے کا دن، سبحان اللہ، نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، بیان کرنے والا مخلوق میں سے نہیں ہے، خالق کائنات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے جو جواب دیا آپ جواب سنیں۔ الکلیم یأتی علی طور سینا، کلیم وہ ہے جو طور پہاڑ کی طرف آئے، ثم یناجی، پھر میرے سے دعا کرنے لگے۔ الحبیب ینام علی فراشہ، حبیب میرا وہ ہے جو بستر پر سو رہا ہے اور رب ملاقات کرنا موسیٰ وہ ہے جو طور پر آئے، ثم یناجی، پھر مجھ سے مناجات کرے، دعا کرے۔ الحبیب ینام علی فراشہ، محبوب تو اس دن سو رہے تھے، ہر دن جاگتے اس دن سو رہے تھے۔ سبحان اللہ، ناز اٹھائے جاتے ان کے کیسے، سبحان اللہ، وہ سو رہے ہیں اپنی چچیری بہن کے گھر پر، ام ہانی کے مکان پر، اور ادھر لن ترانی ہو رہا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادنو منی، محبوب آ رہا، قریبا۔ فرق یہی ہے، تم کلیم ہو، تم آتے ہو، یہاں آتے نہیں ہے، بلائے جاتے ہیں۔ محبوب سو رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل جا، میرے حبیب کو دلہا بنا کر میری بات۔ سبحان اللہ، نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے محبوب کو، کس کے ذریعے؟ جبرائیل کے ذریعے۔ جبرائیل سے اللہ نے فرمایا جا جبرائیل میرے حبیب کو دلہا بنا کر لا۔ جبرائیل نے یہ خوشخبری سنی تو جنتی فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں جنتی قندیل روشن کرو، نہیں سمجھتے؟ چراغ روشن کرو، حبیب کو دلہا بنا کر لانا۔ جب حضرت جبرائیل نے اپنے ماتحت فرشتوں سے کہا کہ جنتی قندیل روشن کرو، اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا کروا رہے ہو، یہ کیا کروا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا مالک میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے حبیب کو رات کے اندھیرے میں لاؤں، کیونکہ چاند کی 27ویں شب ہے، چاند کا دور دور تک پتہ نہیں، مکے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے،
میں نہیں چاہتا کہ تیرے حبیب کو دلہا بنا کر رات کے اندھیرے میں لاؤں، اسی لیے جنتی قندیلیں روشن کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل یہ کیا کروا رہے ہو، رہنے دو، فرشتوں سے کہہ دو کہ قندیلوں کو بجھا دے، تم پریشان نہیں ہونا۔ جب میرے حبیب کو تم دلہا بنا کر مکہ کی سرزمین سے لے چلنے کا ارادہ کرنا تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے میرے محبوب کے چہرے والضحیٰ پر جب تم لے چلنے کا ارادہ کرنا تو قندیلیں روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دینا، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور۔ کتنے پردوں میں سے؟ 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنی قدرت کا شاہکار عتم بنا کر کے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ کیسے نور والے مصطفیٰ ہیں، اس پر بھی آپ کو سنوں۔ موڈ اچھا ہے، ماحول بھی اچھا، موقع بھی اچھا، سننے والے عاشق بیٹھے۔ اب آپ سنیں کیسے نور والے حضور، اس پر آپ کو عقیدہ بھی ملے گا، عقیدہ بھی میں بولوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر میں راستے میں پانی ختم ہوا، بہت دور چلنا تھا، پانی تلاش کرتے رہے، پانی کہیں میسر نہ آئے۔ ان کی زبانیں خشک ہونے لگی، سوکھنے لگی، بچے بھی پیاسے، جانور بھی پیاسے، خود صحابہ پیاسے، اور سب کی زبان پہ الاتش 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 کی صدائیں، پیاس پیاس پیاس۔ سب لوگ مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے۔ تو کسی کہنے والے نے آواز دی ان سے، اے مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوبنے والوں، اپنی مایوسیوں کو ختم کرو، اس لیے کہ ساری دنیا کی مایوسی مٹانے کے لیے آمینہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، آقا تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کا نام صحابہ نے سنا تو بے چین دل کو چین آ گیا، بے قرار دل کو قرار آ گیا، بے چینی کو چین میسر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کو آتے جیسے ہی صحابہ نے دیکھا دوڑے حضور کی بارگاہ، حضور کے قدموں سے لپٹ لی اور کہا حضور ہم پیاسے، ہمیں پانی پلائیے، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلائیے۔ صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، حضور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مگر مانگ رہے ہیں پانی حضور سے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ نماز استسقاء ادا کرو، بارش ہوگی تو پانی مل جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، نہ حضور نے یہ فرمایا اور نہ صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم حضور سے کیوں مانگیں، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان وہابیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ محمد رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا اللہ کے چاہنے سے ہوتا۔ معاذ اللہ رب اللہ، یقیناً اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر میری بات بھی سن لے کہ حضور ہمارے وہ چاہتے ہی نہیں جو ان کا خدا نہیں چاہتا، ہمارے حضور چاہتے ہی وہ ہے جو ان کا خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا نہ، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ مانگا۔ اب دیکھو حضور نے کیا فرمایا، لی جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ سنیو توجہ رکھنا، حضور آ رہے ہیں ادھر سے، خبر دے رہے ہیں ادھر کی۔ اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، صرف جاؤ نہیں، وہاں دیکھو ایک کالا کلوٹا حبشی غلام جا رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، پانی کا مشکلہ لے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لاؤ۔ سنیو سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا کیا فرما دیا اس میں؟ حضور آئے کدھر سے؟ ادھر سے، خبر دے رہے ہیں ادھر کی۔ کیا کیا خبر دے دی؟ سبحان اللہ۔ آپ نے غور نہیں کیا 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 خبر دے دی حضور نے؟ کیا فرمایا؟ جاؤ، حبشی غلام ہے، مکے کا نہیں ہے، مدینے کا نہیں ہے، مصر شام یمن عراق کا نہیں ہے، کہاں کا ہے؟ حبشہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نہیں غلام ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی غیب ہے، کیچ کریے آپ، یہ بھی غیب ہے۔ اور پھر اونٹنی پر، اونٹ پہ بھی تو جا سکتا تھا، اونٹنی پر سوار ہے،
خالی ہاتھ بھی جا سکتا تھا، مگر آقا فرمائے مشکلہ لے کے جا رہا ہے، مشکلہ بھی خالی ہو سکتا تھا، پانی سے بھر کے لے جا رہا ہے۔ کس چیز کا انتظار ہے اور کوئی خیر کیا؟ ان سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہے سبحان اللہ۔ گئے مولا علی اور ایک صحابی، واقعی حضور نے جو فرمایا تھا ویسے ہی اس کو پایا، اس کو پکڑ کر حضور کے پاس لائے۔ صحابہ سے حضور نے کہا سب اب پانی پینا شروع۔ پانی کتنا ہے؟ ایک مشکل ہے، ایک گھڑا سمجھو، چھوٹا سا گھڑا، مٹکا۔ صحابہ ہے سینکڑوں کی تعداد۔ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں صف باندھو، لائن سے پانی پینا شروع کرو۔ اس کے ہاتھ سے آپ نے پانی لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا کہ آپ پینا شروع۔ وہ دیکھ رہا حضور پانی پلا رہے ہیں۔ تصور میں آپ عالم تصور میں وہ صحابہ جو سب سے آخر میں کھڑے ہیں لائن، ان سے پوچھنا نظر، اے صحابہ پانی تھوڑا سا ہے، آپ اتنے ہیں، آپ کا نمبر آتے آتے پانی ختم ہو گیا تو آپ کو امید ہے پانی مل جائے گا؟ تصور میں پوچھا، عاشق ہے نا، یہاں فتوے نہیں لگتے۔ تصور میں ہم پوچھے صحابہ سے، آپ آخر میں کھڑے ہیں، کیا آپ کو امید ہے پانی مل جائے گا؟ وہ صحابہ عالم تصور میں جواب دیں گے، پسی کے گھر میں بیٹھ کے سننے والوں سنو، سبحان اللہ، سنو، ہم کو صرف امید ہی نہیں ہے، یقین ہے، یقین، امید نہیں ہے، یقین ہے، اس لیے کہ ہم نے پانی کو نہیں دیکھا نا، پانی پلانے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت صحابہ مانگے تھے اس وقت پانی بھی نہیں تھا۔ مانگا کیوں؟ جبھی بھی پوچھنا تھا پر نہیں پوچھے، جبھی بھی پوچھے اب صحابہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، ہاتھوں میں دیکھا۔ وہ دیکھنا اور ہے، میں دیکھنا اور ہے۔ وہ جس نے دیکھا وہ قوا دیوبند کا، اس نے کہا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اور جو بریلی کا امام ہاتھوں میں دیکھا، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے بالے ہاتھ، بالے ہاتھ میں، وہ دیکھنا اور میں دیکھنا۔ ہم نے عقیدہ لال پیلی کتاب سے نہیں لیا جی، صحابہ سے لیا، قرآن و حدیث سے لیا ہے، الحمدللہ۔ اب پانی پلایا جا رہا ہے، صحابہ سیراب ہو رہا ہے، خود بھی پیے، بچوں کو بھی پلایا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اب حضور نے مشکزے کا ڈھکن لگایا اور غلام سے کہا لے اور جا، تو وہ جامع چھوڑ دیا، وہ حضور ہی کو دیکھتا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہا؟ بولے یہ دیکھ رہا ہوں پانی پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ پانی پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس نے دیکھ لیا حضور کا معجزہ، قدموں میں گر گیا، کہا حضور اب کہیں نہیں جانا، جو بچی کچھ زندگی یہی گزارنا۔ تو آقا نے فرمایا تو کسی کا امانت ہے، تو کسی کی امانت ہے، میں امانت پہ چھیننے نہیں آیا، چھینی ہوئی امانتوں کو لوٹانا۔ جا اپنے بادشاہ کے پاس، مگر جا رہا ہے نا، سن جاتے جاتے تو جانا نہیں چاہتا، میں بھیج رہا ہوں تو جا رہا ہے نا، لے تجھے انعام بھی دیں گے۔ سرکار نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اب ہم جا۔ اب وہ چلا گیا، اس کا بادشاہ جو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا اسے، بہت دیر ہو گئی نہیں آیا، یہ انتظار میں ٹہل رہا ہے کب آئے گا کب آئے گا۔ جیسے ہی اس کو آتے ہوئے دیکھا، قریب جیسے ہی یہ پہنچا، بادشاہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس کو دیکھ کے کہا تو کون؟ اس نے کہا یہ کیا ہوا، آنے میں ذرا دیر کیا ہوگی، پہچاننے سے انکار۔ سرکار میں آپ کا غلام، اتنے سال آپ کی خدمت میں رہا، پانی لانے میں ذرا دیر ہو گئی، آپ پہچاننے سے انکار۔ بولے صحیح بول میرا غلام کہاں گیا، کیا کیا اس کا تو نے، مرڈر تو نہیں کر دیا، مار تو نہیں ڈالا اس کو، کیا کیا؟ اب وہ پریشان ہونے لگا، ارے وہاں رہنا چاہ رہا تھا، سرکار نے یہاں بھیجے، سرکار یہاں بھیجے مجھے، اب یہاں میں رکنا چاہ رہا ہوں اور یہ انکاری کر رہا پہچاننے سے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کو ڈر محسوس ہوا تو اس نے گاؤں والوں کو جمع، گاؤں والے جمع ہو گئے،
आओ गाँव वालों, बादशाह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा, कम से कम तुम तो पहचानो। बादशाह के गुलाम को पहचानने से गाँव वालों ने भी इनकार कर दिया। बोले हम कैसे पहचाने कि उसका गुलाम होता ही नहीं। तो उसको खुद भी हैरत हुई, अरे मैं जो गुलाम हूँ, पानी लाने मैं गया था, लेकर के जरा ताखिर से आया तो तुम लोग पहचानने से इनकार करते रहे। क्या हुआ मेरे अंदर, ऐसी क्या तब्दीली देखे तुम, क्या तब्दीली नजर आ रही है जिसकी वजह से तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे? तो सारे गाँव वालों ने मिलकर के कहा था, अल्लाह अकबर, क्या जुमला था उन लोगों का। कहा इसका जो गुलाम था बादशाह का, इसका जो गुलाम था वो हबशा का था, काला कलूटा था। तेरा चेहरा तो ऐसे चमक रहा है जैसे 14वीं रात का चांद तेरे चेहरे में। 14वीं रात का चांद तेरे चेहरे में समा गया है। उसको खुद यकीन नहीं हुआ। उसने कहा शीशा दिखाओ, आईना दिखाओ। जब उसको आईना शीशा दिखाया गया तो उसको खुद भी हैरत हुई, अरे मेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आई। तो उसको फिर याद आया किससे मिल के आया था। वो बादशाह, ये मेरा कमाल नहीं है, मैं तो वही पुराना गुलाम हूँ। लेकिन बात इतनी हो गई है, रास्ते में मक्के के मुस्तफा मिल गए थे। चलते चलते उन्होंने दस्ते कुदरत, अपना दस्ते रहमत मेरे चेहरे पे फेरा था। उनके चेहरे के फेरने की ये बरकत है कि मेरा चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा इश्क मोहब्बत शहबाज दक्कन सुन्नत। सुभान अल्लाह, हुजूर नूर। बात यहीं से शुरू हुई। कैसे नूर वाले, कैसे उनकी शाने खूबसूरती है, हुस्न है, वो खुद नूर है। जिसको छू ले उन्हें भी नूर वाला। अब आशिकों क्योंकि हम सुन्नी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हुस्न इत्तेफाक के बरेलवी भी है, मसलके आला हज़रत के मानने वाले, आला हज़रत को हम मानते हैं, रज़वी है हम। सुनो उनके ईमान की शान भी सुनो। आला हज़रत ने जब ये देख लिया मंजर, अहादीस की रोशनी में कैसी चमक मिली हबशी गुलाम को। हबशी नहीं रहा, अब मिस्री से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने कहा सरकार, सारा जमाना आपसे चमक पा रहा। चांद को चांदनी मिली आपके सदक़े में, सितारों को अंजुमन मिली आपके सदक़े में, शफक़ का जमाल आपके सदक़े में, गुलिस्तान की बहारें आपके सदक़े में, दुनिया का जर्रा जर्रा जो चमक रहा है हुजूर सब आपके सदक़े में। तो फिर अहमद रज़ा पीछे क्यों रहे? चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे। इमाम ने दुआ की थी ना, अल्लाह ताला कबूल कर लिया। ऐसा चमकाया सुभान अल्लाह। खुद अपने जमाने में चमके, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम चमके, उनके बेटे मुफ्ती आजम चमके, उनके बेटे हजरत मुफस्सिर आजम हुज्जतुल इस्लाम के बेटे चमके, उनके बेटे सरकार ताजुल शरिया चमके। अजीज से खानदान को ये हुस्न नहीं मिला, जो इस खानदान से जुड़ गया वो शहबाज दक्कन भी चमका। क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार। सुभान अल्लाह। ये आका की मेराज की इब्तिदा है कि जाओ जिब्राइल मेरे हबीब को दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में आओ। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, 70,000 पर्दे हम डाल रखे हैं, उसमें से एक उठा देना, जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। अभी मेराज की इब्तिदा होने लगी, अब वक्त 1 घंटा हो गया। अगर इस पे गुफ्तगू होती रहे, ऐसे ऐसे नुकात इसमें बयान हो सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से मेराज के हवाले से सुनते आते। ईमान अकीदा इतना मजबूत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पे हम बयान करते। मेराज का इनकार उन्हीं लोगों को है जो हुजूर की अजमत को नहीं मानते। हालांकि मेराज जो है हकीकत में मेराज जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। क्यों ले गई? अल्लाह ताला ने वो वजह भी बताई, लिनूरियहु मिन आयातिही, ताकि हम अपनी निशानियां अपने महबूब को दिखाएं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफर है, कुरान की नस्स क़तई से साबित है। इसका इनकार कुफ्र है। इसके बाद की मंजिलें आसमानों तक पहुंचना, सिदरा के आगे जाना, लामका में पहुंचना, रब का दीदार करना, ये अहादीस मशहूरा से साबित है, जिसका इनकार फासिक बिदअती जहन्नमी ही कर सकता। हमारा आपका अकीदा है कि अल्लाह ने हुजूर को इस शान की मेराज अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह ने उनको बनाया ही
اسی لیے کہ محبوب تم ہے تو سب ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو معراج عطا فرمائی، ساری تفصیل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور آنے والی شب معراج میں بھی آپ سنیں گے۔ رب کی بارگاہ میں حضور اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم دنا فتدلی، اتنے قریب ہوئے۔ وکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانیں جیسے آپس میں ملتی ہے ایسے حبیب ان سے ملاقات کی۔ ما زاغ البصر وما طغی، ایسا دیکھا نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھے رب کا جلوہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی قربت حضور کو میسر آئی۔ سدرہ کے مکی کا بھی ایک وقت تھا کہ ان کا ساتھ بھی وہاں سے چھوٹا، آگے حضور تشریف لے گئے تھے۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ پوری گفتگو ہوگی۔ معراج میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پہنچے تو اپنی طرف سے جو حضور نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ آج تشہد جو ہم پڑھتے ہیں نماز، وہ اسی معراج کی دین ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک ساری تحیت، ساری تسبیح، ساری تحلیلات، سارا ذکر تیرے ہی۔ مصطفیٰ نے جب حضور کی اللہ کی حمد کی ہمارے آقا نے، تو اللہ نے اپنی طرف سے حبیب کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے غیب بتانے والے مصطفیٰ، تم پر میرا سلام، میری رحمتیں ہوں، میری برکتیں ہوں۔ حضور وہاں بھی دعا کرنے لگے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مالک صرف مجھ پر تیرا سلام نہیں، تیری مخلوقات میں جتنے تیرے بندے ہیں، جتنی میری امت ہے، ان میں نیک لوگ ہیں، مالک ان پر بھی سلام۔ اتنا قریب ہوئے، پھر اب چلنے کا وقت آیا، اللہ نے انعام و اکرام سے حضور کو نوازا۔ کیسے نوازا؟ محبوب مانگو کیا مانگو، مانگو کیا مانگو۔ اتنا قرب ملنے کے بعد، خدا کے جلووں میں مصطفیٰ گم ہونے کے بعد، اس کی بڑی نعمت کے ملنے کے بعد، پھر کیا تمنا رہ گئی تھی ہوگی کہ مانگو محبوب مانگو کیا مانگو۔ اللہ نے اپنی طرف سے جو عطا کیا وہ نمازوں کا تحفہ تھا۔ محبوب تیری امت میرے بندے نعمتیں کھائیں گے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس ان کو آنا ہوگا۔ نمازوں کا تحفہ لے جاؤ اور امت کے لیے پیغام سناؤ کہ ان پر نمازیں فرض کریں۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ ملاقات ہوئی نبی سے، اس سے موسیٰ علیہ السلام سے، کم کرائی، 45 کو گھٹایا، 5 کو باقی رکھا۔ 5 کو بھی کم کرانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، حضور نے حضور اپنی مرضی سے رکے، فرمایا اگر میں چلا جاتا یہ بھی ختم ہو جائے، لیکن مجھے حیا آئی، میں رک جایا۔ ایک مرتبہ رب کی مرضی سے آئے، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے۔ کیا شان ہے ہمارے یہاں! ہم ناز کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں جس کا مقام اتنا بلند ہوگا، اس کی شان اتنی بلند ہوگا، جہاں جبرائیل کے پھر تک گئے، جہاں جبرائیل چلنے سے عاجز ہو گئے، وہاں مصطفیٰ تنہا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ کا یہ سفر ہے، ہاں راستے کا پتہ نہیں، منزل کتنی دور ہے، یہ ساری چیزوں کا خوف عام آدمی کو ہوتا نا، حضور کو کچھ نہیں۔ جبرائیل نے کہا حضور اب آپ آگے جائیے، تو حضور نے کیا فرمایا، جبرائیل تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتا، تمہاری تمنا ہو تو بتا، جہاں تم نہیں جا رہے ہو وہاں میں جانے والا ہوں۔ ارے لوگ جبرائیل کا آنا جانا مان لیتے حضور کی بارگاہ، تو جو ہے جبرائیل کا بار بار حضور کی بارگاہ میں آنا جانا مانتے ہیں لوگ، اور حضور کا وہاں جانا کیوں نہیں مانتے؟ اجی خادم مخدوم کے پاس آ سکتا تو مخدوم نہیں جا سکتا۔ ایک حکمت بتانے سے رہ گئی، پھر وہ بعد میں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے آپ، اور نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلي عليه صلاة و سلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات ذہن سے نکل رہی ہے، عرض یہ کر رہا تھا نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضور اپنی مرضی سے 9 مرتبہ گئے، 45 کو گھٹایا، 5 وقت کی باقی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب 45 کو ہم نے
تمہارے چاہنے سے گھٹا دیا، اب تمہاری امت 5 ہی پڑے گی، لیکن پہلا کلمہ جو میرا تھا 50 وہ معنوی اعتبار سے نہیں بدلے گا، لفظی طور پر بدل گیا، 5 رہ گئی 45 گڑ گئی۔ اب محبوب تمہاری امت سے 5 ہی پڑھنے لگے گی نا، ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا کلام بدلنے والا نہیں ہے، 5 پڑھو گے اللہ تم کو سب 50 کا ثواب عطا کرے گا، لیکن آج 5 بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اب تھوڑی سی اصلاح بھی کرنا، میرے آقا صرف جنت نہیں دیکھے، میرا جہنم بھی دیکھا۔ جہنم میں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لوہے کے انگار کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا، ان کے سر دیر میں خیمہ بنتے، پھر ان کا سر سلامت ہو جاتا، پھر ان کو مارا جاتا، پھر ان کا جسم، ان کا جو ہے سر خیمہ بن جاتا، پھر اپنی حیت پہ آتے، شکل و صورت میں آتے، پھر ان کو مارا جاتا۔ میرے آقا نے جبرائیل سے کہا ہے، جبرائیل کی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو نہیں پڑھاتے، نماز نہیں پڑھاتے، آپ کی امت کی وہ لوگ۔ حضور کچھ آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ آنکھ کی خینچیوں سے زبانیں کاٹی جان، تو سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ کیوں ہو رہا؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں، وہ مرد ہیں جو بد پیچھے غیبت کیا، چغلی کھایا کرتے۔ عالموں کو بھی دکھایا جائے گا جہاں دکھایا گیا حضور کہ آپ کی امت کے وہ علماء ہوں گے، وہ علماء ہیں جو بولتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے۔ اللہ، جہاں جنت کی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہیں جہنم سے ڈرنے کا بھی ہم کو حکم ہے، جہنم کے عذاب سے بھی ہم کو ڈرنے کا حکم ہے۔ معمولی نہ لیں آپ اس کو، جہنم کے عذاب کو ہلکا نہ سمجھیں، دنیا کی چھوٹی سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں، جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ عبرت کے لیے یہی کہا، خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے یہی کہا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، پورا جسم سلامت رہے گا، پورے جسم پہ تکلیف نہیں دی جائے گی، صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، لیکن اس آگ کی جوتی پہنانے کی گرماہٹ ایسی ہوگی، اس کی تپش ایسی ہوگی، آقا فرماتے یغلی دماغ ہو، اس کا دماغ کھولے گا۔ یہ جہنم کی سختی ہے میرے بھائی، چند لمحے کی خواہشات نفسانی کے لیے، گناہ کے لیے اتنے بڑے عذاب کو ہم دعوت دیں۔ دنیا کی معمولی سی زندگی کے لیے ہم حق اور ناجائز اور جائز کی تمیز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، بے پرواہی کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، یقیناً گناہگار بخشے جائیں گے، مگر سزا بھی تو کاٹنا پڑے گا، سزا بھی تو پانا پڑے گا۔ ہم وہ کیسے امتی ہیں جو حضور کی شفاعت کا یقین بھی کر لیں اور پھر حضور کی تعلیمات کے خلاف عمل بھی کریں۔ حضور فرما رہے ہیں جہنم میں جلایا جائے گا، اس فرمان کو آپ بھول گئے اور صرف آپ کو وہ حدیث یاد ہو گئی، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے۔ جہاں حضور کا یہ فرمان یاد رکھتے ہو وہاں پہ حضور کا یہ بھی فرمان یاد رکھتے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ کس کے لیے؟ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مقام پر فائز ہونے والے بھی خوف خدا میں زندگی گزارے، ڈرتے رہے۔ حضرت امام اعظم سراج الامہ جیسی شخصیت 85% مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں، حنفی کہلاتے، سب سے زیادہ فالوور ماننے والے مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ، سراج الامہ جنہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ان کی آمد سے پہلے حضور کی زبان سے ان کے آنے کی بشارت سنائی گئی، وہ امام اعظم۔ رمضان شریف آتا تو 60 قرآن شریف ختم کرتے، دن میں قرآن، رات میں قرآن، دن میں قرآن، رات میں۔ انتقال ہوا تو جیل میں آپ کا انتقال ہے۔ ہمارے آپ کے امام کی میں بات کر رہا ہوں جس کو فقہ میں ہم مانتے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کی پیروی ہم کرتے ہیں، وہ امام اعظم اتنے پائے کہ بزرگ، اتنے جلیل القدر شخصیت، اور انہوں کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں، میری بہنوں تم بھی سنو، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گئے تو عشاء کی نماز میں امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس کی آخری آیتیں کیا ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کبھی ترجمے پہ غور نہیں کرتے۔ آخری آیتیں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے قیامت کے دن وہ نیکی تم کو دکھائی جائے گی، ذرہ برابر گناہ کرو گے تو وہ گناہ بھی تم کو دکھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نے آپ کو، آپ کے دل کو ایسے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ عشاء کی نماز ہو گئی، سنت و نوافل ادا ہو گئی، وتر پڑھ لی گئی، سب لوگ مسجد سے چلے گئے، امام صاحب پھر سجدے میں چلے گئے، ساری مسجد خالی ہو گئی، امام صاحب سجدے میں گئے۔ امام اعظم، یاد رکھیں آپ، امام اعظم جیسی شخصیت سجدے میں سر رکھتے ہیں، اپنی سفید داڑھی کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں مالک نعمان کے بڑھاپے پر تو رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پر تو رحم فرما۔ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ مالک تو قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال کر لے تو میں جواب دوں گا، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، مالک تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم جیسے۔ کیا گناہ کیے تھے ہوں گے مجھے بتائیے؟ گناہ تو گناہ ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا، وہ محفوظ نہیں خطا۔ گناہ ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہے، اتنی بڑی ہے شخصیت ہے، عالم ربانی ہے، وہ زمانہ ان کا پیروکار ہے، سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، بارگاہ الہی میں ان کے شاگرد بھی مقبول ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت خوف خدا سے لرز رہی، ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کی بات نہیں رہی، پوری رات سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، مؤذن آتا دیکھتا چلا جاتا، امام صاحب ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا، سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ آخرکار وہ مسجد کو تالا ڈال کر کے چلا گیا۔ فجر کے لیے جب وہ آیا، جب بھی امام اعظم کو سجدے میں ہی پایا، اللہ اکبر، پوری رات سجدے میں رہے اور روتے رہے، مالک نعمان کے بڑھاپے پہ۔ قیامت کے دن اگر تم مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں؟ کبھی ہم نے آپ نے سوچا؟ ہماری زندگی بس عیش و عشرت میں گزر رہی ہے، دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو چکی ہے، مرنے کا کوئی خوف نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی تیاری کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زندگی مل رہی ہے اس کو جو ہے عیاشی میں گزار، خواہشات نفسانی کی پیروی کرو۔ امام اعظم کہ اتنا مالدار بھی پورے بغداد شریف میں گفا میں نہیں تھا، وہ آپ اتنے مالدار تاجر تھے، کپڑوں کا بزنس تھا آپ کا۔ مالدار آدمی اور زیادہ دین سے دور ہوتا ہے بولتے نا لوگ، مگر امام اعظم اتنے مالدار بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیر بھی تھے، کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، جلالت العلم تھے، آپ سب کچھ تھے، لیکن فکر آخرت کیسی آخرت کی فکر کی۔ فجر کا وقت ہوا، مؤذن مسجد کھولنے آیا، امام صاحب آواز سن کر کے سجدے سے سر اٹھائے، کہا مؤذن صاحب مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا۔ فرمایا حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا وقت۔ امام اعظم نے فرمایا خدا کے خوف میں رات کہاں گزر گئی مجھے پتا نہیں۔ ابھی ہماری راتیں بھی سیدھی، کبھی ہم بھی مصلی پر آنسو بہائے، کبھی ہم نے بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا خوف ہم کو ستایا نہیں۔ ان بزرگوں نے کچھ نہ کیا، زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا تو خوف خدا ایسا، اور ہمارے پاس صرف گناہ ہی گناہ، توبہ کا تصور نہیں، توبہ کا خیال نہیں۔ توبہ کا خیال اس وقت انسان کو آتا جب گناہ کو گناہ سمجھتا، آج گناہ کو دوسرا نام فیشن دے دیا، فیشن سمجھنے لگے۔ جب گناہ کو فیشن سمجھنے لگے گا آدمی تو کہاں اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کے ذرا غور کریں، ہم خدا کے کتنے دور ہو گئے، خدا سے، خدا کے دربار سے ہم کتنے دور ہو گئے۔ یاد رکھو، بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے بھی ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضگی کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس پر روٹی روزی کم نہیں کرتا، اس پر چاند و سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس پر روشنی نہ جانا چاہیے، اس کے گھر میں آنگن میں روشنی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ لیں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی نہیں پڑھ رہے۔
ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے سجدوں کی توفیق پوچھے. مسجد سامنے ہوتی سجدے کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی. اذان سنتے مسجد جانے کو دل نہیں چاہتا. حی علی الصلاۃ کی صدائیں کان میں آتی لیکن ہماری طبیعت نماز پڑھنا نہیں چاہتی. بندہ فخر سے کہتا میں نے جاتا جی نماز پڑھنی. تو ہوتا کون؟ جانے میں جاتا. تو اتنا بدنصیب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تجھے اپنے دربار غور نہیں کرتے. یہ سمجھنے کا وقت. عاشق ہو سچے عاشق. ہم حضور کی معراج سننے آئے. حضور کی معراج یقیناً حق ہے. حضور کی معراج کا انکار نہیں. یہ ہمارے آقا کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے. ہم شان سے بیان کریں. مگر آقا نے یہ بھی فرمایا ہے لوگوں، اے میرے چاہنے والے غلاموں سنو، میری معراج یہ ہے کہ میں عرش پر گیا، رب سے ملاقات کیا، بے حجاب رب کی ذات کو دیکھا، اپنی ظاہری آنکھوں سے میں نے رب کو دیکھا. مومنوں تم بھی اگر چاہتے ہو کہ رب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار تم بھی کرنا چاہتے ہو تو میری معراج یہ ہے کہ میں عرش پر گیا. تمہاری معراج تمہاری نماز. الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومنین کی معراج ہے. تم نماز ایسی پڑھو کہ خدا کے جلوے تمہیں دکھائی. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا نا سرکار آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کس سے پوچھا؟ باب مدینہ العلم سے. آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ آنکھ میں آنسو تھے مولا علی. فرماتے ہیں لوگوں خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، علی کا سجدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک خدا کے جلوے نہ لگے. وہ نماز نماز. فویل للمصلین. ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو وقت گزار کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلا حصہ گڑھا ہے. ویل اس کو کہتے ہیں، جس سے جہنم میں دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتے. اس گڑھے میں تاخیر سے پڑھنے والے مصلیوں کو داخل کیا جائے گا. ذرا میرے بھائیوں سوچو بے نمازی کا کیا انجام ہوگا. بدل لیں اپنی زندگی کو آج ہی سے اپنی زندگی میں انقلاب. روشنی وہیں ہوگی جہاں چراغ جلے. انقلابی فکر پیدا کریں. نمازوں کی پابندی کرنا یہ حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ سے عطا کیا ہوا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے سے، حبیب کے صدقے میں اتنے بڑے انعام سے ہم کو نواز. خدا کی قسم. اسی لیے اکثر بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ جب دعا مانگتے تو سجدے میں چلے جاتے، کیونکہ جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے تو عاجزی کی انتہا ہوتی ہے اور اس انتہا کے وقت خدا کے جلوے اس کے قریب ہوتے ہیں. اسی لیے دعا مانگو تو سجدے کی حالت میں مانگو. اللہ تعالیٰ کے جلوے بندے سے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا تم میرے پاس ایک قدم چل گیا، ایک بالش آؤ، میری رحمت ایک ہاتھ کے برابر تم کو پکڑ کے آؤ خدا کے دربار میں. معراج سے جو تحفہ ملا اس کو سنبھال کے رکھو. قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضور فرما نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. مسجد بھی بدوا دیتی آپ کو معلوم؟ مسجد بھی بدوا دیتی. اللہ ان گھروں کو ویران کر دے جس نے تیرے گھر کو ویران کیا. اللہ ان گھروں کو ہلاک و برباد کر دے جس نے تیرے گھر کو ویران کیا. آج گھر کے 10 سے 12 افراد کمانا ہے، برکت کہاں؟ خوشی کی زندگی کہاں گزر رہی؟ بادشاہ وقت بھی ہو تو کروٹیں لے رہا، چین اڑ گیا، سکون اڑ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بلال سے کہوں اذان دے دے، ابو بکر سے کہوں نماز پڑھانے، اور میں اپنے گھر سے نکلوں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس کے گھر والے نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے. حضور فرمان میں چاہتا ہوں، کیا نہیں حضور چاہتا ہوں. اور حضور کی چاہت معمولی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ حضور کی چاہت کو پورا کرنے میں جلدی فرماتے ہیں. حضور نے چاہا نہ کہ کعبہ قبلہ بن جائے، صرف چاہا حضور نے، اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا. چاہا حضور نے سراقہ ابن جاشم کے لیے سونا حلال ہو جائے تو سونا ان کے لیے حلال ہو. حضور نے چاہا نا 45 گھٹ جائے 5 باقی رہے نماز، اللہ نے کر دیا. حضور کی چاہت ہی بہت کچھ ہوتی ہے، ان کا کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، چاہ لینا ہی بہت کچھ ہے حضور کا. بات سمجھنا. تو حضور فرمان میں چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دو جن کے گھر والے نماز پڑھنے مسجد میں. اللہ حضور نے چاہا، اللہ نے آگ لگا دی، لگا دیا.
कैसे लगाए? एक आग ज़ाहिरी होती है, एक बातिनी होती है। ज़ाहिरी आग को देखे तो कोई भी मदद कर देता, बुझाने की कोशिश कर। बातिनी आग कैसे बुझेगी? बातिनी आग कैसी है? कल का 100 रुपया उसको मजे की जिंदगी सुलाता था, मजे की नींद सुलाता था। आज 10,000 भी कमा रहा है तो करवटें ले रहा है, चैन की नींद को तरस रहा है। मेरे भाइयों, ये आग नहीं है कुछ। बच्चियां जवान होके जवानी ढलने के करीब आ जाएंगे, इसलिए नहीं हो, ये आग नहीं है तो। लंबी लंबी उम्र हो गई, बच्चों के भी रिश्ते नहीं हो रहे, पढ़ करके काबिल बन गए, अच्छी नौकरी नहीं लगी, ये आग नहीं है तो। हमने गौर नहीं किया, हम तो सब्र में भी नहीं है, ये सोचते भी नहीं है। इस आग को बुझाना है। ज़ाहिरी आग कोई भी बुझा दे, बातिनी आग को बुझाने की फिक्र करें। बातिनी आग बुझेगी कैसे? मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं। बातिनी आग बुझेगी कैसे? जो हमारी जिंदगियों में लगी हुई है, हमारे घरों में जो आग लगी हुई है, बुझेगी कैसे? हमारे घर में बरकतें कैसे आएगी? उसका एक रास्ता है। हुजूर फरमा रहे हैं, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक। तुम रब की बारगाह में जाओ, सजदा रब का करो, ठंडक मेरे को मिलेगी। इस ठंडक से तुम्हारी लगी हुई बातिनी आंख को बुझा दे, ये ठंडक तुम्हारी बातिनी आंख को बुझा दे। सुभान। तूफान नूह लाने से क्या फायदा? वो अश्क ही काफी है, अगर कुछ ऐसा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा होता है। यूं तो मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सैयद भी हो, पठान भी हो, सब कुछ तो हो, ये भी बताओ मुसलमान भी तो। हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दौरे का। कुछ अच्छे काम कर लो, 4 दिन की जिंदगी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहां है, तमाशा नहीं। जागना है, जागो अखलाक के साए तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साथ। तब्दीली के लिए बस यही काफी। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक खैर अता फरमाए। मेराज का सदका नसीब हो, मेराज की बुलंदियों का सदका नसीब हो, उरूज और इर्तिका की मंजिलों का सदका नसीब हो, रब के दीदार का सदका नसीब हो। मालिक हमारी जिंदगियों को भी बदल, हमारी जिंदगियों को भी फेर दे, परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल करो। एक बात आलिम भाई ने याद दिलाई, ये भी आपके काम की है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात और सुन ले आप, बातें बहुत सारी भी रब की बारगाह में, हुजूर बहुत बातें। शायद मैं इसी घर में जब पहली तकरीर जब सुनाया था होगा, हज़रत फातिमा ने पूछा था, दादा जब रब की बारगाह में आप गए, रब से मुलाकात हुई, तो आपसे क्या क्या बातें अल्लाह ताला ने की? उन बातों में से एक बात सुना दो। सुनो उम्मतियों, उलमा ने मुस्तफा, ये बात को सुने आप कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, बेटी मैं रब के कुर्ब में जब गया ना, तो अल्लाह ताला ने मुझसे 1 मरतबा नहीं 70,000 मरतबा कहा, हबीब मांगो क्या? तो फिर बाबा आपने क्या क्या मांगा? तो हुजूर फरमाने लगे, बेटी 70,000 सवालों के जवाब में मैंने एक ही बात कही, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अभी आपने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना ना, तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए। खुदा का दीदार आसान नहीं है। मेरे आका जमीन पर नहीं देखे, आसमानों में जाकर देखे, मका में नहीं लामका में देखे। माज़ागल बसर वमा तग़ा की मंजिलों को तय किया हुजूर ने। नूर की सिर्फ तजल्ली को नहीं, ज़ाते बारी ताला को देखा हुजूर ने। अपने आप को भूलना तो दूर की बात, गुलामों हमें भी हुजूर नहीं भूले, वहां हमें भी वहां याद रखा। हमारी आपकी जिंदगी में हुजूर कितना याद आते हैं? हम कब कब हुजूर को याद करते हैं? कभी हम हुजूर को याद करके आंसू बहाए, कभी इश्क़ मुस्तफा में आपका दिल तड़पा, आंख से आंसू गया। जाहिरी तौर पे फिल्मों में हीरोइन और हीरो की जुदाई को देख के इंसान इमोशनल हो जाता, रो लेता, उसकी आंख में आंसू आता। हीरो हीरोइन की जुदाई को देख के रोने वालों, हुजूर के इश्क़ में कभी हम रोए नहीं। हुजूर हमें कहाँ याद कर रहे हैं? मेराज की रात में, उस मंजिल में याद कर। अल्लाह, बातें बहुत है मेरे भाई, बस आप मेरी बातों को दिल में जगा दो। ये मत देखो कौन बोल रहे हैं, ये देखो क्या बोल रहे हैं। बस आप मेरी शख्सियत से मत जुड़ो, मगर दीन के करीब आए, अपने छोड़े हुए दीन को अपना लो।
بھاگے ہوئے دین سے واپس آ جاؤ، اپنے دین کو خریدو، اپنے دین کو قبول کر لو، اپنے دین کے پاس۔ ابھی ہمارا حال ہی میں ایک دورہ ہوا ورنگل کی سرزمین، وہاں سے ورنگل سے بھی 20 کلومیٹر آگے میں گیا تو 35 گھر مسلمانوں کے، ایک مسجد بھی ہے مگر مسجد غیر آباد ہے، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ جتنے مسلمان ہیں صرف کمانے کھانے میں لگے ہوئے، اور اتنی ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہے، ہندوؤں کی صحبت میں رہ کر کے خود پوجا کرتے ہیں مسلمان، بٹو لگاتے ہیں اور کھیتوں میں غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ، مطلب ہریالی اگنے کے لیے جو ہندو لوگ تماشے کرتے ہیں وہ لوگ مسلمان بھی کرتے ہیں، نام کسی مسلمان ہے۔ اللہ کا شکر ہے نا کہ ہم شہر میں ہم اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں دین کی، ہم علماء کے اتنے قریب تو رہتے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ اس حالت کو دیکھنے کے بعد میں بس ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا کروڑوں درجے شکر ہے کہ ہم کو اسلام اتنے قریب سے ملا، کہ ان لوگوں کو کوئی معلومات نہیں، کچھ معلومات نہیں۔ ہم وہاں جا کر کے ان کو سمجھائے، جمع کیے مسجد میں، مسجد آباد رکھنے کی ان کو تلقین کیے اور ان کو نصیحت وصیت کر کے آئے۔ ویسی حالت میں وہاں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بتاؤ ان میں ہم میں کیا فرق ہے اگر ہم ایسی زندگی گزاریں؟ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی فلم کا ہیرو نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے حضور۔ غریب بھی دیکھے تو حضور کو دیکھ کر زندگی گزار سکتا ہے، امیر بھی دیکھنا چاہے تو حضور کو دیکھ کر زندگی گزار۔ سب کے لیے میرے آقا کے ساتھ آئیڈیل ہے نا، ان سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں حسنہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری حالت بہت دیگر ہو گئی، بہت ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ برا نہ مانے، نستر جو لگا تھا وہ دشمن نہیں ہوتا، کڑوی باتیں ہیں لیکن قبول کرنے والی ہیں۔ آپ ہمارے اپنے، ہم آپ سے بول رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں۔ صرف عالموں کا کام نہیں ہے کہ وہ داڑھی ٹوپی رکھے کے اور وہ مولوی بن کر کے رہیں، علم دین حاصل کرنا سب پہ فرض ہے، طلب العلم فریضہ، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جیسے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا فرض ہے، ضروری ہے، ایسے ہی زندہ رہنے کے لیے علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ مدرسوں میں جا کر کے ہم پڑھیں، اعلیٰ کرتے رہیں، محنت کریں، 7 سال 8 سال لگائیں، نہیں لگا سکتے۔ بچا کچا وقت یہی ہے محفلوں میں جو ہم دیتے ہیں، 1-2 گھنٹے، اسی میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ خود سے بھی چاہت پیدا کریں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ سمجھنا ہے، ہمیں بدلاؤ لانا ہے اپنا، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ بات عارف بھائی نے جو کہا میں اس پہ بات کر کے ختم کروں بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی پوچھا، ایک دن حضور نے ان سے پوچھا کہ عائشہ آج مانگو جو مانگنا، آج مانگو جو مانگنا ہے، حضور کا دریا رحمت جوش پر ہے۔ حضور فرما مانگو عائشہ کیا مانگنا؟ تو حضرت عائشہ نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو سب چیز پر کنٹرول رکھتا ہوگی تو کہہ سکتا ہے، جس کے پاس سب کچھ پاور ہوگی تو کہہ سکتا ہے۔ اگر میں آپ کہیں جو مانگنا ہے مانگو، میں آپ سے 50,000 اسی وقت مانگوں تو آپ دے سکیں گے، اور آپ یہ کہہ بھی نہیں سکیں گے کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو۔ یہی وہ ہمارے آقا کی، آپ نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، کیوں نہ ابو سے مشورہ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے آؤں۔ حضور آپ اجازت دیں تو بابا سے میں مشورہ کر کے آؤں۔ حضور نے اجازت دی۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس مشورے کے لیے آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں پہنچی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی کچھ نہیں مانگنا، حضور سے ایک بات مانگنا، حضور سے یہ کہنا کہ سرکار معراج میں جو آپ کی رب سے ملاقات ہوئی، وہاں جو باتیں ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بھی سنا، میں تو اپنے سنائی، ایک بات مجھے بھی سنا۔ اب بیٹی وعدہ کرو جو حضور بتائے وہ مجھے بھی آ کر کے بتاؤ۔ مانا بھی تو علم مانگا، دنیا نہیں مانگا، علم مانگا، علم کی اہمیت علم مانگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ چلی حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے رب سے کیا باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات مجھے سنا، یہ بات آپ دل کے کام سے سنیں، دل کے کاموں سے یہ بات سنیں۔ حضور فرماتے عائشہ باتیں بہت ہوئی، ان میں سے ایک میں تمہیں بتا، اللہ تعالیٰ فرما محبوب تیری امت میں کوئی ایک دوسرے کا
ٹوٹے ہوئے دل کو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، کیا کوئی مسلمان کسی ٹوٹے ہوئے مسلمان کے دل کو جوڑ دے گا، میں اس کو ڈائریکٹ جنت عطا ڈائریکٹ جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ سنی خوش ہو، وعدے کے مطابق بابا کو بتانے کی، بابا کے پاس جا کر کے کہا حضور نے مجھے ایک بات بتائی، عائشہ جلدی کرو کیا بات ہے وہ مجھے بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ ہم اور آپ سنیں تو خوش ہوئے نا، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا نا، لیکن صدیق اکبر سنے تو فوراً رونے لگے، تبدیلی آ گئی آپ کی طبیعت میں، رونے لگے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ حیرت میں، پوچھی بابا یہ تو خوشی کی بات تھی نا، آپ رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے یہاں پر؟ تو حضرت صدیق اکبر قربان جاؤ ان کے تقویٰ پرہیزگاری پر، خوف خدا بندی پر، مسلمانوں صدیق اکبر جیسی شخصیت جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹی عائشہ تم نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھا، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو جنت ہے، اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے عائشہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جڑے ہوئے دل کو توڑ دے، جس کے اچھے دل کو تکلیف دے کر کے توڑ دے اس کا دل، تو پھر وہ بھی تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جو انسان کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے تو وہ جنت میں، اور کوئی اگر ایسا انسان ہو کہ جڑے ہوئے دل کو توڑ دے اپنی نوک زبان کے ذریعے سے، نوک قلم کے ذریعے سے، اور ایسی باتوں کے ذریعے سے کسی جڑے ہوئے دل کو توڑ دے تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ عائشہ میں اس قوم سے رو رہا ہوں کہیں میرے ذریعے سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ، یہ بھی ایک معراج کی باتوں میں سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے سنی۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، یہ محفل کامیاب ہوگی انشاءاللہ، یہاں آپ کا بولنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ، ہماری باتیں صرف سننے سنانے تک نہ ہو، اس پر عملی جامہ پہنا ہے۔ غیروں کو بلانے کا وقت ہی نہیں ہے، اپنوں کو سدھارنے کا وقت، اپنوں کو قریب لانے کا وقت۔ بس ہم اور آپ سدھر جائیں، اپنا گھر سنبھال لیں، اپنی نسلوں کو بچانے گمراہیت سے، یہی کافی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔